ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں حادثات، جو ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں، پچھلے بنگس روڈ پہ ہوا بدقسمتی سے، وہاں بھی ہم نے ایڈوائزری جاری کی تھی، لکھت میں ہے کہ اس طرف سے لوگ نہ جائیں. اصل میں یہ ہے کہ وہ روڈ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اس کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آئی ہے، جو ماور ناگام سے رشواری سے اوپر بنگس کی طرف جاتا ہے ہمارے یہاں سے. اب اکا دکا لوگ جاتے ہیں، تو اس میں جو لوگ یا تو زیادہ ٹرین نہیں ہوتے ہیں ایز ڈرائیورس، یا ان کو گاڑی چلانے کے کچھ اصول جو ہیں وہ پتہ نہیں ہیں، تو اترتے وقت یا چڑھتے وقت، بالخصوص اترتے وقت، وہاں سے ان کا جو ہے گاڑی پہ کنٹرول کھو دیتے ہیں، ود دا رزلٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے، اس میں مہربانی رہی قدرت کی، لیکن پرسوں والا ایکسیڈنٹ ہے جس میں 2 بچے ہماری جو ہیں سری نگر سے تھے، پکنک کے لیے آئے تھے، ان کی جان گئی. دلدوز واقعہ ہے، ہونا نہیں چاہیے. ڈرائیور اس کا جو تھا وہ بھی زخمی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی. اس میں بھی گزارش ہے لوگوں سے، پہلے تو پکنک ہم نے 100% وہاں سے روک دیا ہے، بچوں کو لے کر کے بڑی گاڑیاں قطعاً نہ جائیں اس روڈ سے، کیونکہ وہ روڈ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس روڈ میں اتنی کیپیسٹی، اتنی وڈتھ ابھی ہے نہیں، اور اس کا سرفیس ٹچ جو ہے ابھی نہیں ہوا ہے. اس لیے وہاں بڑی گاڑیاں موو کرتے ہوئے، کروز کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے بڑی ڈفیکلٹی محسوس کر رہے ہیں وہ ڈرائیور، میں نے بھی دیکھا ہے. اس لیے بڑی گاڑیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن چھوٹی گاڑیاں اگر چلتی بھی ہیں تو وہ ڈرائیور تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اس کی لائسنس ہونی چاہیے، اور گاڑی کی فٹنس دیکھنی چاہیے کہ گاڑی کے بریکس وغیرہ پختہ ہیں کہ نہیں ہے. تب جا کر کے اس طرح کا جو ہے، یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے. آپ ہندوارہ تک آتے ہیں، ماور تک آتے ہیں، رشواری تک، آپ کو لگتا ہے سری نگر کا لال چوک جیسا راستہ ہے، گڈ، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ایک دم سے ایک چڑھائی شروع ہوتی ہے، جس کو نیگوشیٹ کرنا ہو، جس کو چڑھنا آپ کے لیے کار دارد والا معاملہ بن جاتا ہے. تو میری سبھی سے گزارش رہے گی کہ وہاں تک جا سکتے ہیں، اور پختہ ڈرائیور ہو، جو پروفیشنل ڈرائیورس ہو، انہی کے ساتھ جائیں. اوپر کی طرف کوشش کریں کہ پروفیشنل ڈرائیور ہی ساتھ ہو، تب جا کر کے جائیں. لائف کا ڈپارٹمنٹ متحرک ہیں، آپ نے دیکھا ہے، جتنا گیون عملہ ان کا ہے وہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس علاقے میں ہے، بڈگام میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ترال میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، گاندربل میں بھی بالوں کے حملے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے، کیونکہ موسم اور سیزن ایسا ہے، پھل پک گئے ہیں، مکئی وغیرہ تیار ہیں، تو اس میں بالوں کا نیچے آنا لازمی ہے. اس میں بہت بڑی بات جو ہم یہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں آپ کی وساطت سے، کہ لوگ ایک نہ نکلے، 2 3 نکلے باغوں کی طرف، کھیتوں کی طرف، اپنے کچن گارڈن کی طرف، جو باڑی ہوتی ہیں، واری ہوتی ہیں، اس کی طرف، اور 3 بجا کر کے نکلے. پھر سے گزارش کرتے ہیں، اور بچوں کا خاص خیال رکھیں. دیکھیں، جو آپ 9 سال کی بچی کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 4تھی کلاس میں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 5ویں کلاس میں ہوگی. تو اس طرح سے ان علاقوں میں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ خدشہ اور جانور آپ کی طاق میں بیٹھا ہے، ہمیں پیرنٹس کو، والدین کو حد سے زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ان کے بچے محفوظ ہیں. تبھی جو زیادہ بچے ہوں گے، پیرنٹس ساتھ ہوں گے، اس میں بچاؤ کی گنجائشیں ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اس طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو، لیکن چونکہ جانور پہ بس نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی کہیں بھی طرف اتر آتا ہے، جس میں اس طرح کا نقصان ہوتا ہے. اس میں جیسے بولتے ہیں کہ احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے. ہاں، یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے جس میں ایک نوجوان خورشید احمد جو لچھن پورہ کا ہے، وہ نہانے اتر گیا پونڈ میں، جو کہ ایک بڑا ریزروائر ہے، اریگیشن کے لیے کام آتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو بدقسمتی سے وہاں کوئی دوسرا بھی تھا نہیں، تو آنن فانن وہ اس میں ڈوب گیا اور اس کی موت واقع ہوئی. یہ ایک بدقسمتی کا واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایڈوائزری جاری کی تھی اریگیشن فلڈ کنٹرول کو، اپنے نمبردار چوکیدار صاحبان کو، تحصیلدار صاحبان کو، باقی جو عملہ ہے، سول سوسائٹی ہے. جب بچوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں، انفیکٹ اب چونکہ یہ بڑا لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ ندی نالوں کی طرف نہ جائیں، اگر جائیں بھی تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ جائیں، تاکہ اس میں سے یہ ہو کہ اللہ نہ کرے کسی کو لگے کہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو اس کو باقی لوگ جو ہیں وہاں بچا سکتے ہیں. ہم تو کسی کے شوق پہ قدغن نہیں لگا سکتے ہیں، ہم تو کسی کی ایکٹیویٹیز روک نہیں سکتے ہیں، ہر جگہ ہم لوگ ہو نہیں سکتے، یہ بھی صحیح ہے. اب محلوں کو، علاقوں کو، گاؤں کو جو حساس لوگ ہیں، جیسے کسی واقعے کے بعد پھر 1000 لوگ جمع ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ایک صدمہ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں کو احتیاطی تدابیر میں ایک جٹ ہو کر اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی جو حفاظت ہے وہ کرنی چاہیے. میری پھر سے گزارش رہے گی لوگوں سے، ایک یہ کہ وہ اس طرح کے ندی نالوں میں، اور ہمارے جو ریزروائرس ہیں، میں نے کہا کوئی 71 یہاں ہمارے ہیں سب ڈویژن ہندوارہ میں، خطرہ تو لاحق رہتا ہے، لیکن جب یہاں سے کوئی جائے گا تو پونڈ تو کسی کا گھر نہیں آئے گا. جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو خطرہ لازمی بن جاتا ہے.
इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इज्तनाब करें लोग, और बच्चों को भी समझाएं कि वहाँ ना जाएं।